پہ جناب جو کہتے ہیں کہ سندھ کے اندر سب کچھ امن ہے، نہیں ہے. پھر کینال کے ایشو پہ مجھ سے زیادہ زین شاہ صاحب نے آپ سے بات کر لی. بھائی مطلب آپ لوگ کس طرح لے کے جا رہے ہیں اس ملک کو؟ مطلب ہم لوگ کس طرح اسے ایکسپٹ کریں کہ جی یہ چیزیں درست ہیں؟ لیکن جب یہ تحریک چلے گی تو یقین سے کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب کے اندر بھی دوست باہر نکل کے آئیں گے، اور ہم اس منیمم کامن ایجنڈا کو لے کر جو بھی دوست مل کے بناتے ہیں اس پہ بھرپور عمل. کئی دفعہ میری بات ہوئی میرے بھائیوں کی طرح 83 کی MRD سے موومنٹ سے لے کر جو ان کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے، اور محترمہ کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا اس حوالے سے بھی ایک تعلق رہا ہے. ان کا بھی تھا کہ جی پیر صاحب کس طرح ریئیکٹ کریں گے جب ہم آئیں گے. تو وہ آج یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ آئے تو پیر صاحب نے کس طرح ریئیکٹ کیا، کس طرح انہوں نے اپنی یہ فیلنگز بتائیں کہ جی یہ جو سسٹم چل رہا ہے ہم اس کے خلاف ہیں. ہم اس 8 فروری کی الیکشن کو بوگس الیکشن سمجھتے ہیں. ہم 26ویں ترمیم کو ہم اس ہاؤس کو اس لیے مینڈیٹ ہی نہیں دیتے، اس کو پاس یہ مینڈیٹ ہی نہیں کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم کر سکے. ہم یہ جو پیکا ایکٹ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس آئین کے اس اسمبلی کے پاس یہ مینڈیٹ ہی نہیں کہ وہ پیکا ایکٹ بنا سکے. بلاول صاحب آج کہتے ہیں جی ہم نے اس کے اندر ڈیلیوٹ کیا. او بھائی ڈیلیوٹ کر کے آپ نے کیا دے دیا؟ آپ نے پوری پریس اپنے نام سے کیا آپ نے ڈیلیوشن کی؟ کیا ڈیلیوٹ کر کے وہ آئین وہ جو قانون ہے وہ کیا مطلب یہ کہ ڈیلیوٹ ہو گیا کیا وہ اس کی اثر ختم ہو جاتا ہے؟ ڈیلیوٹ آپ نے کیا تو اگر ڈیلیوٹ کیا تو آپ تو آج بھی جتنے بھی یہاں پریس کے دوستی جو آج تحریک چل رہی ہے ان کو کس طرح ان کو ٹیکل کیا جا رہا ہے؟ یہ ساری کی ساری ایشو جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کو بہتری کے بجائے بدتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو ہم یہ میسج دینے آئے کہ 8 فروری کا الیکشن ایک بوگس اور ریگڈ الیکشن ہے. کوئی مینڈیٹ نہیں ہے اس حکومت کے پاس. جو صوبے کے اندر جس انداز میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے آگے پھینکا گیا وہاں پہ ایس پیز DC وہی 17 سال سے ایک رواج چل رہا ہے جس کے تحت جو ایک بلڈوز کر کے الیکشن وہاں کروایا گیا، چاہے وہ یہاں وفاق کے اندر. اور میں بالکل یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس انداز میں آپ نے اپنے سیاسی لوگوں کو اندر رکھا ہوا ہے یہ قطعاً کسی بھی جو کہ معاشرے کے اندر یہ ممکن نہیں ہے. عمران خان صاحب یا جتنے بھی PTI کے میرے دوست شاہ محمود قریشی صاحب کا میں نام لوں گا یہاں پہ، اپنے ہمارے جتنے وہاں پہ اپنے سینیٹر اعجاز چودھری صاحب ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہیں، اور آج سندھ کے اندر آپ کو کہ وہاں پہ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ کوئی سیاسی قیدی نہیں. میں مرزا خان جدوئی صاحب کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں 1 مہینے سے وہ شخص جیل میں مرڈر کیس میں بنایا بیل ہوئی، اپنا موٹر سائیکل چوری کا کیس بنایا بیل ہوئی. میں اپنے 35,000 کا جو نا انہوں نے جو چھینا جپٹی کر کے جا کے چھینا اس میں ان کی بیل ہوئی. اب ان کے بکری کا کیس بنایا گیا ہے جس کے اندر اپنا ڈسٹرکٹ سیشن جج پوچھ رہا ہے کہ بھائی یہ کوئی رپورٹ تو لے کے آؤ کہ بکری کہاں سے چوری کی مرزا خان نے. وہ ہمارے یہاں جاکر جدوئی صاحب کے گاؤں میں ATC کے اندر ایک 60 GDA کے کارکن اس وقت ATC نوشہر و فیروز میں کیس بھگت رہے ہیں. میرا بھتیجا معظم عباسی چوتھا کیس آج ان پہ اس پہ بنایا. یہاں پہ جناب جو کہتے ہیں کہ سندھ کے اندر سب کچھ امن ہے، نہیں ہے. پھر کینال کے ایشو پہ مجھ سے زیادہ زین شاہ صاحب نے آپ سے بات کر لی. بھائی مطلب آپ لوگ کس طرح لے کے جا رہے ہیں اس ملک کو؟ مطلب ہم لوگ کس طرح اسے ایکسپٹ کریں کہ جی یہ چیزیں درست ہیں؟ تو میں آخر میں باتیں تو بہت سی تھی کرنے کی، لیکن بہرحال 73 کا آئین آج بھی جیسے میں نے کہا ایسا ڈاکیومنٹ ہے جس پہ ہم سب لوگ متفق ہیں. اگر اس آئین کو توڑا گیا تو پھر یہ فیڈریشن نہیں رہے گی. اور آپ تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسمبلی غیر آئینی ہے، یہ لوگ جو ہم بیٹھے ہم غیر آئینی کام کر رہے ہیں، تو آپ کیا میسج دے رہے ہیں ہمیں؟ آپ بلوچستان کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ KP کو کیا دے رہے ہیں؟ سندھ کو کیا دے رہے ہیں؟ تو میں ان تمام دوستوں بھائیوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے جس طرح اپنے لیاقت بلوچ صاحب نے بھی کہا کہ ایک منیمم کامن ایجنڈا بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم کس ایجنڈا کے اوپر اور کیا تحرک کریں گے. کیونکہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کل بھی اٹھا، فیصل صدیقی صاحب نے بہت اچھی انہوں نے باتیں کی کہ جی ہمارے پاس مستقبل کیا ہے، کس طریقے سے ہم نے اس کو لے کے جائیں. کیونکہ ہم نے تو یہ ساری تحریکیں تو سب ہم آزما چکے، تو کوئی PTI کی کم مقبول تحریک تھی. لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ PTI والوں کو دوستوں کو بھی یہ محسوس ہوا کہ جی ہمیں بھی انڈیویجولسٹکلی بجائے ہم دوستوں کو اکٹھا کرنا پڑے گا. تو ہم ہر حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو منیمم کامن ایجنڈا ہم بنانے میں اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس میں اسٹرگل بھی ہوگی، اس میں معاملات کو آگے بھی بڑھائیں گے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کوئی تحریک جو بھی چلے گی ہم اسی انداز میں پرامن انداز میں جیسے پہلے تحریکیں چلتی رہی ہیں
इंशाअल्लाह तमाम जो इस सियासी दुमा बैठे हैं, मैं यकीन से कह सकता हूँ, क्योंकि इनसे मेरी ज़ाती भी वाकफियत है सब दोस्तों से, अपने गफूर हैदरी साहब हैं, लियाकत बलोच साहब हैं, सब, गौहर साहब तो मेरे वकील भी हैं, तो और एतजाज साहब के साथ जो रिश्ता है हमारा, उस हवाले से वक्त जो है ना, मैं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा नहीं मुझे ज़्यादा बोलने के लिए, लेकिन ये कहते हुए कि आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए जो एजेंडा बनेगा इंशाल्लाह ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस सिंध के अंदर या हमारे जितने भी असरात हैं पंजाब, आप ये ना समझे कि हम पंजाब के अंदर बिल्कुल फारिग हैं। पंजाब के अंदर एक बेतहाशा वो सियासी वर्कर है जो पीपल्स पार्टी के होते हुए ज़रदारी साहब से मुत्तफिक नहीं है, जिनको मैं जानता हूँ, और जब वो मामला चलेगा हम मफकूद हो गए। मैं अपने लिए कहता हूँ हम लोग मफकूद हो गए शायद सिंध के अंदर, क्योंकि हालात ऐसे हो गए। लेकिन जब ये तहरीक चलेगी तो यकीन से कहूँगा कि इंशाअल्लाह पंजाब के अंदर भी दोस्त बाहर निकल के आएंगे, और हम इस मिनिमम कॉमन एजेंडा को लेकर जो भी दोस्त मिलकर बनाते हैं उस पर भरपूर अमल भी करेंगे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।